بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولی والصلاة علی نبی وعلی آلہ واصحابہ متأدبین بآداب اما بعد فهذه فوائد وافیۃ بحل مشکلات الکافیۃ للعلامۃ المشتہر فی المشارق والمغارب الشیخ ابن الحاجب تغمدہ اللہ بغفرانہ واسکنہ بوبوۃ جنانہ نظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو مسجع عبارت ہے اس کو اس انداز میں پڑھیں کہ سجع کی جو رعایت ہے وہ محسوس ہو. فَهَذِهِ فَوَائِدُ وَافِيَةٌ بِحَلِّ مُشْكِلَاتِ الْكَافِيَةِ للعلامۃ المشتہر فی المشارق والمغارب الشیخ ابن الحاجب تغمدہ اللہ بغفرانہ واسکنہ بحبوحۃ جنانہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سجع کی رعایت اگر معلوم نہ ہو، سمجھ نہ آئے آپ کی روانی سے پڑھنے میں، تو یہ مناسب نہیں ہے. استاذ گرامی استاذ علامہ غلام محمد توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہمیں اس چیز کی تاکید کیا کرتے تھے کہ مسجع عبارت کو اس انداز میں پڑھیں کہ سجع کی رعایت محسوس ہو. اس نے اتنی محنت کر کے سجع کی رعایت کرتے ہوئے ایک عبارت جو ہے وہ ترتیب دی ہے، اور آپ نے پڑھتے ہوئے جو ہے نا وہ اس کو الٹا سیدھا پڑھ دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، شعر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نثر سے بھی اس کو برا بنا دیں گے. نثر بری نہیں ہے، لیکن شعر میں جو جس وزن کا اور جس ترتیب کا لحاظ کیا جاتا ہے اور لازمی سمجھا جاتا ہے، نثر میں لازمی نہیں سمجھا جاتا، تو اس کو نثر سے بھی زیادہ بگاڑ دیا. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا یہ جیسے آپ نے پڑھا نا الحمد لولی والصلاۃ علی نبی، یہ بہترین طریقہ ہے. الحمد لولی والصلاۃ علی نبی، یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اب یہ واضح ہو رہا ہے نا، سجع واضح ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس انداز میں روانی کے ساتھ پڑھ دو کہ سجع کی رعایت جو ہے وہ واضح نہ ہو. یہ مناسب طریقہ نہیں ہے مسجع عبارت کو پڑھنے کا. بات سمجھے؟ تو بہرحال فرمایا کہ اما بعد فَهَذِهِ فَوَائِدُ وَافِيَةٌ بِحَلِّ مُشْكِلَاتِ الْكَافِيَةِ للعلامۃ المشتہر فی المشارق والمغارب الشیخ ابن الحاجب تغمدہ اللہ بغفرانہ واسکنہ بحبوحۃ جنانہ. آگے نظمتها فی سلک التقریر وسمت التحریر، وہ آگے انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے. اما بعد، یہ بات آپ یہ مشہور ہے کہ اما بعد میں جو بعد ہے یہ ظروف زمانیہ سے ہے اور لازمۃ الاضافت ہے. ظروف زمانیہ سے ہے اور لازمۃ الاضافت ہے. اس کا مضاف الیہ مذکور یا محذوف. اگر مذکور تو یہ معرب، معذوف تو کبھی نیت میں موجود اور کبھی نیت میں بھی موجود نہ ہو. نیت میں موجود ہو تو محذوف منوی کا نام دیا جاتا ہے، اور نیت میں بھی موجود نہ ہو تو محذوف نسیاً منسیہ کا نام دیا جاتا ہے. محذوف منوی ہو تو اب بھی یہ معرب ہے، محذوف نسیاً منسیہ ہو تو اب بھی یہ معرب ہے. اگر محذوف منوی ہو تو اب یہ مبنی بر ضم ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر اس کا مضاف الیہ محذوف بھی ہے اور محذوف منوی ہے. اما بعد یعنی اما بعد الحمد والصلاۃ، اما بعد الحمد والصلاۃ تو محذوف ہے اور محذوف منوی ہے، لہٰذا یہ مبنی بر ضم ہے. بات سمجھے؟ اما بعد یعنی بعد حمد و صلاۃ کے. بات ہے ہی ذہن میں. اس کے بعد لے کر آئے ہیں فا، یہ اما کے جواب میں ہے. سمجھے بات کو؟ یہ بات واضح ہے، اس میں کوئی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مانا کریں یہ فائدے ہیں بہت سے، وافیہ کثیرہ.
ٹھیک ہے نا. یہ فائدے ہیں بہت سے قافیہ کی مشکلات کو حل کرنے میں. تو یہ قافیہ کس کا ہے؟ علامہ جو مشہور ہیں مشرقوں میں اور مغربوں میں، شیخ ابن حاجب، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھانپ لے اپنی بخشش کے ساتھ اور انہیں ٹھہرائے اپنی جنتوں کے وسط میں. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کا مطلب معنی ہو گیا، ترجمہ ہو گیا ان جملوں کا. وہ جو ہے مصنف شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس عبارت سے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس عبارت سے اپنی جو کتاب ہے اس کا تعارف بھی ہے، اور وہ کس مقصد کے لیے لکھی گئی، اس کتاب کی علت غایہ کیا ہے، یہ چند امور کا شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرنے جا رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی. ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب سوال یہ کہ شارح علیہ رحمہ اس عبارت سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو اپنی اس شرح کا تعارف ہے. یہ شرح کس کتاب کی شرح ہے اور یہ کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ کہا ہذہ فوائد وافیہ بحل مشکلات القافیہ. بھئی یہ قافیہ کیا ہے؟ کہا کہ للشیخ للعلامہ المشتہر فی المشارق والمغارب الشیخ ابن حاجب. سمجھے بات کو؟ یہ آگے بتا دیے بھئی قافیہ کیا ہے اور کس کی کتاب ہے. تو اس کتاب یہ جو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو شرح لکھی ہے یہ کس کے لیے لکھی ہے، اس کی علت غایہ کیا ہے، وہ آگے چل کے اس علت غایہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں. آپ سمجھ گئے کہ اس عبارت کو یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے. توجہ ہے. اس کا معنی مفہوم بھی آگے اور اس کا مقصد بھی آگے. توجہ ہے. چند ایک سوالات جن سے یہ گفتگو مزید واضح ہوگی وہ یہ ہے کہ پہلا سوال، ہذہ اسم اشارہ محسوس مبصر کے لیے. توجہ ہے. ہذہ اسم اشارہ محسوس مبصر کے لیے جب یہ جو مقام ہے، جی یہ جو مقام ہے خطبہ کو لکھتے وقت یہ جو کتاب ہے اس کا کوئی وجود خارجی نہیں تھا، اس کا کوئی وجود خارجی نہیں تھا. تو اس وقت یہ کتاب محسوس مبصر نہیں تھی. جب محسوس مبصر نہیں تھی تو ہذہ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اعتراض بنا نہیں؟ دوبارہ سمجھیں. کہا ہذہ، فا تو ہے اما کے جواب میں، وہ بات ہو چکا. اب بات ہے ہذہ کی. ہذہ فوائد وافیہ. جی تو ہذہ جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے محسوس مبصر کی جانب. اور جب یہ خطبہ لکھا جا رہا تھا کتاب کی ابتدا میں تو کتاب کا کوئی وجود خارجی نہیں تھا، کتاب محسوس مبصر نہ تھی. جب کتاب محسوس مبصر نہ تھی تو ہذہ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا پہلا جواب سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید یہ ہے کہ خطبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ابتدائیہ اور ایک الحاقیہ. ایک ابتدائیہ اور دوسرا الحاقیہ. یہ اعتراض آپ کا تب وارد ہوگا جب کہ یہ خطبہ ہم اس کو ابتدائیہ بنائیں. اگر یہ خطبہ الحاقیہ ہو، پہلے ساری کتاب لکھ دی، لکھنے کے بعد اب یہ خطبہ لکھا ہذہ فوائد وافیہ، ہذہ، سمجھو بات کو، یہ فوائد وافیہ ہے، تو اب تو محسوس مبصر ہے نا، اب تو اعتراض نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا. تو اگر خطبہ الحاقیہ ہو تو اعتراض نہیں ہوگا، خطبہ ابتدائیہ ہو تو آپ کا اعتراض ہوگا. سمجھے بات کو؟ دوسرا جواب، ہم نے تسلیم کیا کہ خطبہ ابتدائیہ ہے، یہ خطبہ ابتدائیہ ہے. خطبہ ابتدائیہ ہو تو اعتراض جب بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آپ نے بولا نا کہ محسوس مبصر، یہ تو ہذہ کے حقیقی معنی ہے نا.
اور الفاظ کا مجازی معنی میں استعمال کثیر اور شائع ہے. ٹھیک ہے. اسد کے حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ حیوان مفترس کے. اور اسد کے معنی رجل شجاع، یہ کثیر الاستعمال ہے، کسی کا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو مجاز کلام کے اندر کثیر شائع ہے. اگر مجاز کا استعمال نہ ہوتا تو آپ کا اعتراض بن سکتا تھا، لیکن مجاز بکثرت استعمال ہوتا ہے. تو یہ اعتراض ہے حقیقی معنی کے لحاظ سے. یہاں پر ہادی کا جو اشارہ ہے یہ حاضر فی الذہن مرتب، ٹھیک ہے نا، حاضر فی الذہن مرتب جو ہے یہ اس کی جانب اشارہ ہے. آپ کہیں گے محسوس مبصر نہیں ہے، ہم نے کہا مجازن ہے. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. تو اس کا پہلا جواب، پہلے جواب سے پہلے مختصر تمہید یہ ہے کہ خطبہ کی دو قسمیں، خطبہ ابتدائیہ اور خطبہ الہاقیہ. خطبہ ابتدائیہ واضح ہے کہ پہلے خطبہ لکھا، اس کے بعد مکمل تصنیف کو ترتیب دیا. دوسرا خطبہ الہاقیہ کہ کتاب پہلے لکھی گئی، اس کے بعد ابتدا میں خطبہ جوڑ دیا گیا. ذہن میں رکھیں یہ مصنفین کا طریقہ ہوتا ہے، پہلے معلومات کو جمع کر لیا جاتا ہے، پھر کچھ ابتدائی کلمات اس کے ابتدا میں لکھ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کے بالکل مطابق ہوتے ہیں. ایسا مصنفین کا طریقہ ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہ پائی جاتی ہو اور مطلب کوئی بعید بہت دور کی کوڑی لائی جا رہی ہو، ایسی بات نہیں ہے. یہ مصنفین کا طریقہ ہے. سمجھے بات کو؟ خود اپنا بھی یہ طریقہ ہے. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، بہت سی ایسے رسائل اور کتابیں لکھنے کا جو موقع ملتا ہے تو ساری باتیں لکھنے کے بعد ابتدا میں کچھ کلمات جو ہے وہ تعارفی ان کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہ تمہید ہے. تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے، پہلے جواب کی یہ اعتراض تب وارد ہوگا جب کہ یہ خطبہ ابتدائیہ ہو. یہ خطبہ ابتدائیہ نہیں، یہ خطبہ الہاقیہ ہے. جب خطبہ الہاقیہ ہے، ہادی جب کہا تو کتاب کا وجود خارجی تھا، اس کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ ہادی فوائد و وافی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ پہلا جواب. دوسرا جواب ہے کہ ہمیں تسلیم کہ یہ خطبہ ابتدائیہ، یہ خطبہ الہاقیہ نہیں، خطبہ ابتدائیہ ہے. یہ خطبہ ابتدائیہ ہے. پھر بھی اعتراض نہیں ہے. بھئی اعتراض کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اعتراض تب وارد ہوتا آپ نے اعتراض کیا ہے معنی حقیقی کے لحاظ سے. ہادی کے معنی حقیقی کیا ہے؟ ہادی کے معنی حقیقی یہ ہے کہ اس کا استعمال محسوس مبصر کے لیے ہوتا ہے. تو الفاظ کا استعمال معنی مجازیہ کے اندر بکثرت ہے، کثیر و شائع ہے. اعتراض تو تب وارد ہو کہ لفظ کا استعمال فقط معنی حقیقی میں ہوتا ہو. یہاں پر ہادی کا اشارہ کیا ہے؟ وہ مرتب حاضر فی الذہن کی جانب ہے. تم کہو گے محسوس مبصر نہیں، ہم نے کہا کہ ہم کون سا اس کو معنی حقیقی قرار دے رہے ہیں، یہ معنی مجازی ہے. بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات آئی ذہن میں؟ اوہ ساجد ہے تو جو ہے نا، شعر کا بیچ میں ذکر آیا نا، اس لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا ساجد. تو جو ہے، لیکن جو ہم نے دوسرا جواب دیا ہے نا، اس پر سوال ہوگا. سوال یہ ہوگا کہ یہ بات ہمیں تسلیم ہے کہ بھئی جو لفظ ہے اس کا استعمال معنی مجازیہ میں بکثرت ہے، اور ہادی کا استعمال آپ نے کیا کیا؟ معنی مجازی کے لیے کیا، مرتب حاضر فی الذہن کے لیے کیا. سمجھو بات کو؟ لیکن آپ یہ بتائیں، سوال یہ ہوگا کہ اس میں مرتب حاضر فی الذہن کے لیے، توجہ رکھنا، مرتب حاضر فی الذہن کے لیے وہ کلمہ کیوں استعمال کیا جو محسوس مبصر کے لیے ہوتا ہے؟ نقطہ تو ہونا چاہیے نا. بات سمجھے ہو نہیں؟ بھائی آپ دیکھیں نا جی کہ ہم نے یہاں سے کسی کو بلوانا ہے، اس کے اصلی نام کے علاوہ کوئی اور نام اس کو دیا، کوئی اور نام جو دیا تو کوئی مناسبت تو ہوگی نا، کوئی نقطہ تو ہوگا. لفظ کو ہم نے استعمال کیا معنی مجازی میں، تو نقطہ کیا ہے؟ بات سمجھے؟ تو یہ دوسرے جواب پر سوال ہے. بات ذہن میں رکھنا، جو دوسرا جواب دیا اس پر سوال یہ ہے کہ ہم نے مانا کہ لفظ کا استعمال معنی مجازی میں بکثرت ہے، اور ہادی یہاں پر مجازی معنی میں مستعمل ہے، ہم نے تسلیم کر لیا. لیکن سوال یہ ہے کہ مرتب حاضر فی الذہن کے لیے
اس کلمہ کو کیوں استعمال کیا گیا جو محسوس مبصر کے لیے ہوتا ہے؟ اس میں کیا نقطہ ہے؟ سوال سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے تو اس کا جواب یہ کہ ہاں نقطہ ہے. نقطہ کے بارے میں آپ کا سوال بنتا ہے. اور نقطہ کیا ہے؟ نقطہ ہے اب دیکھیں محسوس مبصر وہ آپ کی نظر میں بالکل جلی ہوتا ہے. تو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرتب حاضر فی الذہن کے لیے وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں جو محسوس مبصر کے لیے ہوتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ نظر عقل میں اتنا واضح ہے جیسے محسوس مبصر واضح ہوتا ہے. وہ گویا کہ ذہن میں نہیں ہے، ہم نے نکال کے سامنے رکھے ہوئے یہ معنی، یہ سامنے پڑے ہوئے، ہم ان کو دیکھ کے تم کہہ رہے بھائی ان معنی کی ہم بات کر رہے ہیں. سمجھے بات کو؟ تو یہ ہمیں ان کے بارے میں بڑا اتقان ہے، بڑی پختگی ہے. نہیں سمجھو بات؟ ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھیں. اس کا ہم نے جواب دیا کہ یہ سوال درست ہے کہ نقطہ ہونا چاہیے. اور یہاں پر نقطہ کیا ہے تو ہم نقطہ یہ بتاتے ہیں کہ ہے مرتب حاضر فی الذہن، اس کے لیے استعمال کیا کون سا لفظ؟ محسوس مبصر کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو لفظ محسوس مبصر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے تو مرتب حاضر فی الذہن، لیکن جیسے محسوس مبصر بالکل نظر انسان کی نظر میں بالکل جلی ہوتا ہے، بالکل واضح ہوتا ہے، ایسے ہی مرتب حاضر فی الذہن میں کو بھی ہے اس قدر انجلا حاصل ہے، اس قدر وضاحت حاصل ہے، اتنا واضح ہے کہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں معنی اور ہم اپنی نظروں سے دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ عادی فوائد و وافی ہے. بات سمجھے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا کامران؟ تو جو ہے مانا کریں بعد حمد و صلات کے تو یہ فائدے ہیں. فوائد جمع فائدہ کی، ٹھیک ہے. فائدہ بنا ہے فیدن سے. فائدہ کس سے بنا؟ فیدن. فید کے معنی زیادتی کے بھی ہیں، اضافہ. زیادتی وہ نہیں جو ظلم و زیادتی کے معنی میں. جی زیادتی کے معنی ظلم و زیادتی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادتی کے معنی اضافہ بھی ہیں. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو یہاں پر فید کے معنی زیادتی بمعنی اضافہ کے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو فائدہ کیا ہے؟ امر اضافی، اس لیے مترتب علی الشیء کو فائدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. مترتب علی الشیء کو فائدہ کہا جاتا ہے، توجہ ہے. اور فائدہ اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ عقل و مال میں سے جو چیز لی جائے، عقل و مال میں سے جو چیز لی جائے اس کو بھی فائدہ کہا جاتا ہے. سمجھے بات کو؟ غور کیجئے گا، یہاں فوائد ہے جمع کا صیغہ، اور جمع بھی کون سا؟ جسے اقصا بولتے ہیں، منتہی الجموع بولتے ہیں. اس میں اشارہ کیا تھوڑے فائدے نہیں، بہت سے فائدے ہیں. آگے جیلانی جو ہے وہ صرف 2 سوٹ لے کے آئے تو اس کی اپنی مرضی ہے نا، ہیں بہت سے، ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے، مانا کریں. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ فوائد فائدہ کی جمع اور فائدہ فید سے. فید کے معنی امر اضافی، زیادت، ٹھیک ہے نا. اس کو جلاؤ. کچھ دنوں بعد آئے، بہت دنوں بعد آئے، اس لیے بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کلاس میں کیسے بیٹھوں. باسط نام ہے نا. تو وہ چیز جو عقل اور مال میں سے لی جائے اسے بھی فائدہ کہا جاتا ہے. مترتب علی الشیء، جو شے پر مترتب ہے. یہ آپ کی جو ڈیسک ہے اس کے اوپر یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ فائدہ ہے اس کا، ٹھیک ہے. کبھی ایسے کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیک لگا لی جاتی ہے. یہ بنی اس لیے نہیں ہے، یہ ٹیک کے لیے بنی نہیں ہے، لیکن یہ مترتب علی الشیء ہے، یہ بھی فائدہ کہلائے گا. تو فائدہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ چیز کو اس کے لیے بنایا بھی اسی کے لیے جائے. جو مترتب علی الشیء ہے وہ فائدہ کہلائے گا. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ تو فوائد جمع فائدہ کی. انہوں نے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ جمع کا صیغہ اور وہ بھی منتہی الجموع کا صیغہ استعمال کر کے اشارہ کر دیا اس شرع کے فوائد کی کثرت کی جانب، کہ بکثرت فوائد ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے.
کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس شرح کے بکثرت فوائد ہیں اور اس کو قبول عام حاصل ہے. مطلب اس میں کوئی کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے کہ لکھوں کھا علماء نے اس کو پڑھا ہے. علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس شرح کو لکھوں کھا علماء نے، یہ تو شاید تیسری صدی چل رہی ہے، یہ نصاب میں شامل ہے. ٹھیک ہے نا. تو تب سے یہ اس بیچ جو ہے وہ بر صغیر میں، پاک و ہند میں، ادھر افغانستان میں یہ داخلے نصاب ہے، تو یہ پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے. تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ بھئی لکھوں کھا علماء نے اس کو پڑھا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ ہو گئے فوائد. اس کے بعد کہا وافیہ. تو وافیہ کے معنی میں نے ترجمہ کرواتے ہوئے بتائے کثیرہ. فوائد بھی کثرت کے لیے، وافیہ اور کثرت، یہ بتانے کے لیے کہ تھوڑے بہت نہیں ہیں. فوائد سے ہو سکتا ہے تو سمجھے بھئی یہ جمع کا صیغہ ہے اور ہے منتجمو، لیکن چند ایک فوائد ہوں گے. کہا نہیں، فوائد و وافیہ بہت زیادہ فوائد ہیں. توجہ ہے. لیکن اس پر یہ سوال ہے کہ یہ جو آگے بے حل مشکلات الکافی ہے نا، تو وافیہ بمعنی کثیرہ، توجہ ہے نا، وافیہ بمعنی کثیرہ. ذہن میں رکھنا اس کا صلہ با نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، اس کا صلہ با نہیں آتا. بعض اوقات طلبہ اس بارے میں تردد میں پڑ جاتے ہیں، بھئی یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کا صلہ با آتا ہے نہیں آتا، فلاں آتا ہے نہیں آتا. تردد ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ غور کرو تو ہوتا ہے، توجہ ہی نہ کرو تو خالی رٹائی مارو، پھر تو کوئی تردد ہی نہیں ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، استاد بتائے گا، کہیں پڑھ لیا تو ٹھیک ہے. میں کون سے اصل میں آپ بات سمجھیں کہ فلاں لفظ کا، فلاں حرف جر فلاں لفظ کے لیے صلہ بنے گا یا نہیں بنے گا، اس کی معرفت موقوف ہے لغت کی معرفت پر. آپ لغت جانتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ آپ دیکھیں سندھی ہے، مجھے آتی نہیں ہے. جب مجھے آتی نہیں ہے تو اب میں نے پوچھا یہ وٹھی اچ کھڑی اچ اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے معنی تو لے کے آنا ہی ہے نا. لیکن جو سندھی جانتا ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ معنی دونوں کے ایک ہیں کہ لے کے آ، لیکن پھر بھی کچھ فرق ہے. تو کہیں پر جو ہے نا وہ وٹھی اچ کی جگہ کھڑی اچ بولیں گے تو وہ کہے گا نہیں یہ ٹھیک نہیں بیٹھا. کھڑی اچ کی جگہ وٹھی اچ بولیں گے تو ٹھیک نہیں بیٹھا. یہ موقوف کس پر ہے؟ لغت کی معرفت پر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح آپ کو کیا کہا بھئی یہ پنکھے سے آن کر دو، پنکھے سے آن کر دو. تو اب یہ جو کہا نا پنکھے سے آن کر دو، آپ کہیں گے صحیح پنکھے سے آن، پنکھے کو آن کر دو. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر سے اور کو یہ بھی الفاظ ربط ہے نا، جیسے عربی زبان میں حروف جارہ ہے، الفاظ ربط ہیں، یہ بھی صلے ہیں نا. پنکھے سے آن کر دو، پنکھے سے چلا دو. اب جو کہا نا پنکھے سے چلا، تو پنکھے سے چلا دو، پنکھے کو چلا دو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب یہ لغت کی معرفت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا صلہ آئے گا یا نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس لیے وافیہ بمعنی کثیرہ کا صلہ با نہیں آتا. وافیہ بمعنی کثیرہ کا صلہ با نہیں آتا. یہ اعتراض ہے. تو پھر اس با کا متعلق کیا ہے؟ توجہ ہے؟ تو اس کے دو جواب. پہلا جواب یہ ہے کہ ہم وافیہ کے معنی کر لیتے ہیں وفا بعہدہ، وفا کرنے والے. پہلے ہم نے کثیرہ کیے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اب جب اعتراض ہوا تو ہم نے کہا تھوڑی بہت ہمیں بھی گنجائش نکالنا پڑے گی. تو ہم نے کہا بھئی وفا بعہدہ، وفا کی اس نے، اپنے وعدہ کی. توجہ ہے؟ تو اب وافیہ اس معنی میں ہے، اس کا صلہ با ہے. وفا بعہدہ آ رہے ہیں نا صلہ با. تو یہ با اس وافیہ کا صلہ ہے، اور وافیہ کے معنی وافی معنی وفا کرنے والے. یہ بہت سے فائدے ہیں جو وفا کرنے والے وہ کس میں وفا کریں گے؟ کافیہ کی مشکلات کے حل میں وفا کریں گے. اب بات بنی نا. یہ کافیہ کی مشکلات کے حل میں وفا کریں گے. یہ پہلا جواب. دوسرا جواب ہے کہ نہیں، وافیہ بمعنی کثیرہ ہی ہے. وافیہ بمعنی کثیرہ ہی ہے. با کا تعلق وافیہ سے ہے، لیکن کیسے؟ یہ سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید یہ ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ کسی دوسرے لفظ کے معنی کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے. اسے
تضمین کا نام دیا جاتا ہے۔ جو چھپا لیتا ہے یہ متضمن، جس کے معنی کو چھپا لیتا ہے وہ متضمن۔ متضمن مذکور ہوتا ہے، متضمن محذوف ہوتا ہے، متضمن مذکور نہیں ہوتا لیکن اس کا کوئی صلہ وغیرہ مذکور ہوتا ہے جو اس کی تعیین پر قرینہ بنتا ہے۔ توجہ ہے؟ دوبارہ سمجھیے توجہ سے۔ دوسرا جواب سمجھنے سے پہلے ایک مختصر تمہید ہے۔ تمہید یہ ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ کسی دوسرے لفظ کے معنی کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے، اسے تضمین کا نام دیا جاتا ہے۔ ساجد ہے؟ جو لفظ دوسرے لفظ کے معنی کو اپنے اندر چھپائے اسے متضمن، جس کے معنی کو چھپائے اسے متضمن کہا جاتا ہے۔ متضمن مذکور ہوتا ہے، متضمن مذکور نہیں ہوتا، محذوف ہوتا ہے، لیکن متضمن کا صلہ وغیرہ مذکور ہوتا ہے جو اس کی تعیین پر دلالت کرتا ہے۔ یہ بات سمجھے آپ؟ یہ ہوگی تمہید۔ تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ با کا تعلق وافیہ سے ہے، لیکن یہ متعلقتاً یعنی تعلق کے معنی کو متضمن ہے۔ یہ تعلق کے معنی کو متضمن ہے۔ فوائد وافیہ متعلقتاً بحل مشکلات الکافیہ، یہ بہت سے فوائد ہیں۔ اب ہم نے وافیہ کے معنی وفا کرنے والے نہیں کی، یہ بہت سے فوائد ہیں۔ متعلقتاً بحل مشکلات الکافیہ، یہ کافی کی مشکلات کے حل سے متعلق ہے۔ یہ وافیہ پھر کیا ہے؟ تعلق کے معنی کو متضمن ہے۔ بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے خلاصہ گفتگو۔ اعتراض یہ تھا کہ با کا وافیہ کا صلہ، وافیہ معنی کثیرہ کا صلہ تو با آتا نہیں ہے، تو ہم نے پہلا جواب یہ دیا کہ یہ وافیہ بمعنی وفا بعہد سے بنا لے، کثیرہ نہیں، وفا کرنے والے تو با اس کا صلہ آ جائے گا۔ دوسرا جواب سمجھنے سے پہلے ایک تمہید بتائی۔ تمہید یہ تمہید ایک بار پھر سمجھ لیں کہ بعض اوقات ایک لفظ کسی دوسرے لفظ کے معنی کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتا ہے، اسے تضمین کا نام دیا جاتا ہے۔ جو چھپا لے اسے متضمن، جس کے معنی کو چھپا لے اسے متضمن کہا جاتا ہے۔ متضمن اصل، یہ بھی پچھلی گفتگو میں نہیں بتایا، متضمن اصل اور متضمن اس سے حال وغیرہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ متضمن مذکور ہوتا ہے، متضمن معذوف ہوتا ہے، لیکن متضمن کا کوئی صلہ وغیرہ مذکور ہوتا ہے جو اس کی تعیین پر قرینہ بنتا ہے۔ یہ تمہید ہے۔ تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ وافیہ بمعنی کثیرہ تو ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ تعلق کے معنی کو متضمن ہے، وہ تعلق کے معنی کو متضمن ہے۔ یعنی وافیہ ہذی فوائد وافیہ متعلقۃ بحل مشکلات الکافیہ، متعلقۃ بحل مشکلات الکافیہ، یہ فوائد کثیرہ ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ ان کا تعلق کافیہ کی مشکلات کے حل سے ہے۔ اب کلام میں ربط آ گیا نا؟ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا جب پہلی بار میں نے معنی کیے تو کلام غیر مرتبط تھی، اس لیے کہ وافیہ کے معنی میں نے کیے تھے کثیرہ کے اور یہ متعلقۃ نہیں نکالا تھا، اس لیے وہ ترجمہ غیر مرتبط تھا۔ اب ترجمہ بالکل مرتبط ہے، اس میں ربط ہے۔ نہیں سمجھو؟ معنی کریں۔ یہ فائدے ہیں بہت سے، متعلق ہیں کافیہ کی مشکلات کے حل کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مشکلات جو ہے مشکل کی جمع ہے، تو جو ہے کس کی جمع ہے؟ مشکل کی جمع ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں مشکل کی جمع ہے تو مشکلات کیسے آ گئی؟ تو مشکلتن کی جمع ہونی چاہیے نا؟ جی، تو اصل میں بات یہ ہے کہ غیر عاقل کی صفت کی جمع الف تا کے ساتھ آ جاتی ہے۔ غیر عاقل کی صفت کی جمع، غیر عاقل کی نہیں، غیر عاقل کی صفت کی جمع جو ہے وہ الف تا کے ساتھ آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر مشکلات، مشکل کی جمع، تو مشکل کوئی عقل مند کوئی بندہ تو نہیں بیٹھا وہ جو مشکل ہے؟ جی، کوئی عقل مند بندہ تو نہیں بیٹھا نا، غیر عاقل ہے نا، اس کی صفت بن رہی ہے کیا؟ مشکل، اس کی جمع الف تا کے ساتھ آ جاتی ہے۔ یہ انشاءاللہ مزید اس پہ گفتگو، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، یہ جو الفاظ ہیں وہاں پر آ کر بھی اس پہ گفتگو ہوگی۔ بات سمجھے؟ ذہن میں رکھنا مشکل اشکال سے ہے۔ اشکال کے معنی کیا ہے؟ اپنے ہم شکلوں میں داخل ہو جانا۔ اشکال کیا ہے؟ اس میں دشواری۔ اشکال کے معنی اشتباہ کے بھی کیے جاتے ہیں،
سمجھ رہے بات کو؟ تو اپنے ہم شکلوں میں بندہ گھس جائے یا کوئی بھی چیز گھس جائے تو کیا ہے، تو اشتباہ تو پڑ جاتا ہے نا۔ دیکھیں نا، ہم اس میں اصول فقہ میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، ٹھیک ہے نا، تو خفی، مشکل، تو مشکل کا درجہ ہم یوں بیان کرتے ہیں بھائی جیسے یوں ہوا کہ آپ نے ایک پرندہ رکھا ہوا تھا، وہ گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہاں پر ہے، یہ خفی ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ پتہ چلا اڑ کے وہ اپنے جیسے پرندوں میں گھس گیا، اب ان میں سے ہمارا پرندہ کون سا ہے یہ پتہ نہیں چلے گا، سمجھ رہے بات کو؟ یہ اپنے ہم شکلوں میں داخل ہو گیا ہے، اس لیے اس میں اشتباہ بڑھ جاتا ہے۔ خفی کی نسبت جو ہے وہ مشکل میں اشتباہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا صرف مقام پوشیدہ نہیں ہے، مقام پوشیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہم شکلوں کے اندر گھس گیا ہے۔ اب پہلے ہم ڈھونڈیں گے کدھر گیا، جب وہاں پہنچیں گے پھر پہچانیں گے ہے کون سا، سمجھ رہے ہو نا؟ خفی میں کیا ہوتا ہے، خالی ڈھونڈنا پڑتا ہے کدھر ہے، پتہ چلا وہ یہ ٹرنک جو ہے، باکس جو ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ہم نے پکڑ لیا، پہلے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں پر ہے، پھر پتہ چلا بھائی وہ تو جنگل میں اڑ گیا ہے، جنگل میں اپنے ہم شکل ہے اس کے، اب وہاں سے ڈھونڈنا تو اور مشکل ہو گیا ہے، بات سمجھو؟ تو مشکل کے معنی مشتبہ کے بھی کیے جاتے ہیں، مشکل اشکال سے، اشکال بمعنی اشتباہ کے ہے، اور اشکال کے معنی اپنے ہم شکلوں میں دخول کے بھی ہے، جیسے احرام کے معنی ہے نا حرم میں دخول، سمجھ رہے بات کو؟ تو اب کیا ہے، اشکال کے معنی کیا ہوگے، اپنے ہم شکلوں میں دخول، بات سمجھے؟ تو مراد وہی ہے مشتبہ، سمجھ رہے بات کو؟ اس کے بعد کا مشکلات الکافیہ، تو یہ کافیہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کا نام ہے، آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں کہ اس میں تا کون سی ہے، تو جو ہے نہیں ہے، نہیں میں تا کون سی ہے، تو اصل میں سمجھیں، پہلے تو سمجھیں یہ نام ہے اس کتاب کا، علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کا نام، اچھا شافیہ بھی ہے علامہ ابن حاجب کی کتاب، آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، اب تو پتہ چل گیا نا۔ یہ دشواری ہے، یہ انحطاط کا دور ہے کہ بھئی آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک اور بھی کتاب ہے شافیہ، کافیہ نحو میں ہے اور شافیہ صرف میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شافیہ پڑھایا جاتا تھا، اور میں نے الحمدللہ استاذ گرامی استاذ علامہ غلام محمد توسوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے شافیہ پڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے پڑھایا جاتا تھا، اب تو جو تھوڑا سا رہ گیا پڑھنے والا وہ بھی کوئی نہیں پڑھتا، سومرے مہینہ چھٹی کر کے آتے ہیں جی، تو باقی کتابیں کون پڑھے؟ تو آپ کی ایک کتاب شافیہ، ایک یہ کافی اور بھی کتابیں علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، انشاءاللہ آگے ان کا جب نام آ رہا ہے اس تعارف میں ہم مزید گفتگو کریں گے۔ تو کافیہ نام ہے آپ کی اس کتاب کا، تو ذہن میں سوال تو آئے گا نا، کتاب کا نام کافی ہے تو اس کو تا کیوں ڈال دی اس کے ساتھ؟ کتاب ہے نا تو کافی کہہ دیتے، یہ کافی ہے کیوں؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس کے بارے میں پھر علماء نے، شارحین نے یہ کہا کہ یہ جو تا لگی ہے، دیکھو نا نام ہے تو اصل میں تھا اسم فاعل کا صیغہ، اصل میں کیا تھا؟ اسم فاعل کا صیغہ، وصف تھا، وصف سے ہم نے نقل کیا اسم کی جانب، علم بنایا، ٹھیک ہے؟ یہ جو تا لگی ہے یا تو نقل سے پہلے لگی ہے یا عند نقل لگی ہے، یا تو نقل سے پہلے ہی تا لگا دی گئی تھی یا نقل کرتے وقت لگائی گئی۔ اگر ہو نقل سے پہلے یعنی حالت وصفیت میں ہی تا لگا دی تھی تو اب موصوف مؤنث ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب موصوف اس کا نکالنا پڑے گا، رسالۃ کافیۃ، اس کا موصوف ہے رسالہ، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں تھا رسالۃ کافیۃ، موصوف کو حذف کر دیا گیا، بن گیا کافیہ، پھر وہاں سے اٹھا کے اس کا نام رکھ دیا گیا، یہ نقل سے پہلے ہی تا لگی ہوئی تھی،
سمجھ رہے بات کو؟ دوسرا یہ ہے کہ نقل سے پہلے نہیں، ان دا نقل، بعد نہیں، بعد میں نہیں ہوگا، ان دا نقل، ادھر سے لا رہے ہیں تو تا لگ گئی ہے، تو اگر ان دا نقل لگی ہے تو پھر یا تو نقل من الوصفیت للاسمیت کے لیے لگی ہے، وصفیت سے اسمیت کی جانب نقل کے وقت بھی تا لگ جاتی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ نقل سے وصفیت سے اسمیت کی جانب جو نقل ہے اس نقل کے باعث بھی تا لگ جاتی ہے، سمجھے بات کو؟ تب کہا جائے گا یہ نقل کے باعث ہے، یہ تا برائے نقل ہے، نقل من الوصفیت للاسمیت، سمجھ رہے بات کو؟ اور یہ ان دا نقل جو تا لگتی ہے وہ برائے مبالغہ بھی لگتی ہے، علامہ، علامہ، اس میں جو تا ہے یہ برائے مبالغہ ہے، سمجھ رہے بات کو؟ وہ مزید گفتگو اس پہ آ کے کریں گے۔ یہ جو تا ہے علامہ کے اندر، یہ تا برائے مبالغہ ہے، مؤنث کی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو قافیہ میں جو تا ہے ان دا نقل لگی ہے، لیکن مبالغہ کے لیے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی تھوڑی بہت کفایت نہیں ہے، کامل درجہ کی کفایت ہے اس کے اندر علم نحو کے معاملے میں، مبالغہ ہے نا، اعلیٰ درجے کی کفایت، کافی ہے نا، کفایت سے ہے، تو یہ اعلیٰ درجے کی کفایت کرے گا تجھے علم نحو میں، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یعنی یہ مبالغہ کی تا ہے اس کے اندر، بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے، بحل مشکلات القافیہ، قافیہ شیخ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نحو میں مشہور کتاب کا نام ہے، جس کی یہ جو ہے نا الفوائد الضیائیہ، علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شرح لکھی ہے اس کا اصل نام ہے الفوائد الضیائیہ، تو الفوائد الضیائیہ اس کی شرح ہے، تو یہ جو القافیہ ہے اس کے اندر تا کون سی ہے، جبکہ نام کتاب کا ہے تو تا کون سی ہے؟ تو اس کا شارحین نے جواب دیا کہ اصل میں تو یہ وصف تھا، پھر یہ نام رکھ دیا گیا، تو ہم دیکھیں گے کہ جو تا لگی ہے قبل از نقل لگی ہے یا اندن نقل لگی ہے، قبل از نقل لگے، حالت وصفیت میں تا لگ گئی ہو، تو جو ہے حالت وصفیت میں تا لگی ہو تو اب تقاضا کرتی ہے موصوف کی تانیث کا، موصوف مؤنث ہوگا تو صفت مؤنث ہو گئی، تو اب کافیتن کا موصوف تھا رسالتن، رسالتن کافیتن، رسالتن کافیتن، یہ حالت وصفیت میں کافیتن بن گیا تھا، رسالتن کو معذوف کر دیا، کافیتن کافیتن، پھر وہاں سے اٹھا کے کافیہ اس کا نام رکھ دیا گیا، توجہ ہے؟ یہ ہو گیا، یہ قبل از نقل لگی ہے، اور اصل تھا کافن، کافی، کافن، تو اب نقل کے وقت کیا اس کو تا لگی ہے، تو اس میں پھر دو احتمال بیان کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ نقل من الوصفیت للاسمیت کی وجہ سے ہے، نقل من الوصفیت للاسمیت پہ بھی تا لگ جاتی ہے، تو یہ تا برائے نقل ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اور دوسرا یہ کہ تا برائے مبالغہ ہے، تا برائے مبالغہ ہے، کیونکہ ذہن میں رکھیں عمومی طور پہ، وجہ ہے عمومی طور پہ مبانی زیادہ ہوں تو معنی بھی زیادہ ہوتے ہیں، مبانی زیادہ ہوں تو معنی بھی زیادہ ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کثرت مبانی کثرت معنی کی دلیل ہے، قلت مبانی قلت معنی کی دلیل ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے، اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے؟ تو اب تا دیکھیں نا، کافی کے معنی بھی کفایت کرنے والا کے تھے، تو جب تا کا اضافہ کریں گے، جی جب تا کا اضافہ کریں گے تو مبنا بڑھ گیا نا، حروف بڑھ گئے، جب حروف بڑھ گئے تو معنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، تا برائے مبالغہ، بھائی تھوڑی بہت کفایت نہیں، انتہائی بہت اعلیٰ قسم کی کفایت کرنے والی ہے یہ کتاب، بات سمجھے نہیں؟ تو اب یہ تا برائے مبالغہ، بات سمجھے؟ معنی کریں، یہ فائدے ہیں وفا کرنے والے قافیہ کی مشکلات کے حل میں، علامہ سے پھر پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔